10 دسمبر 1943 ایک ایسی تاریخی رات جب ایک روٹین ٹریننگ فلائٹ نے قہر کی شکل اختیار کر لی۔ B-24 بمبر الاسکا کی بے رحم برفیلی جنگلات میں کریش ہو گیا۔ لیون کرین جو اس کریش کا ایک سروائیور تھا اکیلا رہ گیا ایک عجیب اور خوفناک دنیا میں۔ اس کے پاس صرف ایک پیراشوٹ تھا، 2 میچ باکسز اور ایک چھوٹی سی نائف۔ چلیے آئیے جانتے ہیں لیون کرین کے ان 81 ڈیز میں اس نے ایسی جگہ پر کس طرح سروائیو کیا جہاں اس نے موت سے ہر پل جنگ کی اور زندہ رہا۔ ورلڈ وار 2 کا وقت تھا جب ایک روٹین ٹریننگ فلائٹ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کریش ہو گئی۔ اچانک انجن نے جواب دے دیا۔ پائلٹ کے چہرے پر گھبراہٹ نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ جم کا حکم ملتے ہی لیون نے اپنا پیراشوٹ کھولا اور اسی وقت الاسکا کی سخت برفیلی ہوائیں اسے اپنی لپیٹ میں لے گئیں۔ نیچے دیکھا تو بس آگ کا دریا تھا۔ پلین جل کر خاک ہو چکا تھا۔ لیون نے اترتے ہی اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر برف اور ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ یہ اس کے لیے صرف ایک ابتدا تھی۔ لیون نے اپنی سروائیور کی لڑائی شروع کی جب اس نے پیراشوٹ کا یوز کر کے ایک عارضی شیلٹر بنایا۔ سرد ہوا کے تیروں کے بیچ میں اس کے پاس صرف ایک نئے آرمی ڈون پارکر کا سہارا تھا جو کسی حد تک اسے سرد ہوائیں برداشت کرنے کے قابل بنا رہا تھا۔ اس نے جو 2 میچ باکسز پاس رکھی تھی ان کا یوز کر کے ایک چھوٹی سی آگ جلائی۔ جب سب کچھ ختم ہو رہا تھا اس کے باپ کا ایک لکھا ایک پرانا خط اس کا سہارا بنا۔ اس خط نے اسے زندہ رکھنے والی آگ جلا دی۔ یہ چھوٹی سی آگ اب صرف اسے سردی سے نہیں لیکن تنہائی سے بچا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ہر دن لیون کو محسوس ہوتا کہ ریسکیو اب صرف ایک خواب ہے۔ بھوک نے اسے کمزور کر دیا تھا اور اب لیون نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ یہیں بیٹھا رہا تو اسے صرف موت ہی ملے گی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک جمے ہوئے دریا کا راستہ فالو کرے گا۔ شاید یہ راستہ اسے انسانی زندگی تک لے جائے۔ بہت دنوں کی کٹھن محنت کے بعد لیون نے ایک چھوٹی سی کیبن ڈھونڈ لی جو خالی تھی مگر اندر کین فوڈ ایک چھوٹا سا اسٹو اور ریفل تھی۔ یہ کیبن اس کی فرضی جنت بن گئی مگر اسے معلوم تھا کہ یہ انتہا نہیں تھی۔ کیبن میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد لیون نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ کیبن میں ہی رہتا رہا تو کبھی ریسکیو نہیں ہوگا۔ اس کے پاس فوڈ سپلائز لمیٹڈ تھی اور ریفل اس کا بس ایک پروٹیکشن تھا۔ اس نے اپنی جرنی واپس شروع کی، ڈیپ اسنو اور جان لیوا ہواؤں کے بیچ سے گزرتے ہوئے۔ ہر قدم اس کا موت کے قریب لے جا رہا تھا مگر لیون کے سروائیول سٹنٹس اسے چلائے رکھی تھی۔ یہ دن وہ دن تھا جب اسے معلوم تھا کہ اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، صرف اسے آگے بڑھنا ہے۔ دی فائنل اسٹرگل۔ لیون نے اکیلا کمزوری اور ٹھنڈ سے لڑتے ہوئے 100 مائل سے بھی زیادہ کا فاصلہ طے کر لیا۔ ہر وقت لیون کا جسم ٹوٹا لیکن اس کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ برفیلی زمین اور ہوا کے تیز جھٹکے اسے روک نہیں سکے اور پھر ایک دن لیون نے دور سے ایک چھوٹی سی وائلڈرنیس ایئر اسٹرپ دیکھا جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے امید نظر آئی، کوئی انسانی زندگی کا نشان اس نے دیکھا۔ جب لیون اس کیبن میں پہنچا تو ایک ہنٹر اسے ملا۔ اسے شیلٹر اور گرم کھانا دیا گیا اور اگلے ایک دن ایک پلین نے اسے ریسکیو کر لیا۔ لیون کرین کی یہ کہانی صرف ایک اس کے حوصلے اور ہمت کی امتحان نہیں تھی بلکہ یہ ان کیبنز کا احساس تھا جو الاسکا کی وائلڈرنیس میں لوگوں کی زندگی بچاتے ہیں مگر اصلی ہیرو لیون کا حوصلہ اور ہمت تھی جس نے موت کو بھی مات دی۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیے گا۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انٹرسٹنگ سی کہانی کے ساتھ۔